تمام ناظرین کو اسلامک ہسٹری چینل کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ کسی بھی قوم کا حافظہ ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے حافظے سے محروم ہو جاتی ہے وہ قوم اپنی تباہی کو آواز دیتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم کائنات کی عظیم ہستی کا ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسلامک ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، وہ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں جو باعث تکوین کائنات ہیں، جو فلک نبوت و رسالت کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، جس نے اپنی شبانہ روز محنت سے انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیا۔ ایسی بے مثال و بے نظیر ہستی کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ زمزم کی کھدائی کے وقت حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف ایک بیٹا حارث تھا جو زمزم کی کھدائی میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ جب زمزم کی کھدائی کے وقت سارے قریش مکہ آپ سے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی افرادی قوت کی قلت کا احساس ہوا۔ اس وقت انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عنایت فرما دیں اور وہ میری زندگی ہی میں جوان ہو جائیں تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ جب آپ کے بیٹوں کی تعداد 10 ہو گئی اور وہ سب جوان ہو گئے تو اب آپ کو اپنی نظر پوری کرنے کا خیال آیا۔ تو اس وقت حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نظر کے بارے میں بتایا۔ سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی کے ساتھ اپنا سر جھکا دیا اور عرض کیا، اے ہمارے والد محترم، ہم حاضر ہیں، آپ اپنی نظر پوری کر لیجئے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے کس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ ناظرین، اس وقت پھر انہوں نے قرعہ اندازی کا روایتی طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام ایک تیر پر لکھے اور یہ تیر فال نکالنے والے کے پاس لے گئے۔ جب فال نکالنے والے نے فال نکالی تو فال حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکل آئی۔ باپ کو بیٹے تو سب ہی بہت پیارے تھے، لیکن جو پیار حضرت عبدالمطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا وہ کسی سے نہ تھا، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں چھری لیے اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو وہ ان کی طرف بھاگے اور انہیں حضرت عبداللہ کی قربانی سے باز رکھنا چاہا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے سوالات سن کر فرمایا، اے قریش والو، اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کی نظر پوری کر کے رہوں گا۔ اس نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں۔ میں نے منت مانی تھی کہ اگر 10 بیٹے جب مجھے ملیں گے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔
قریش نے کہا کہ اگر آج آپ اپنے بیٹا قربان کر دیں گے تو باقی لوگ بھی آپ کی تقلید شروع کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے بھانجے کو قربانی کی بھیڑ نہیں چرنے دیں گے، اور اگر اس کے بدلے انہیں اپنا سارا مال بھی دینا پڑا تو وہ مالی قربانی دے کر اپنے بھانجے کی جان بچا لیں گے۔ قریش مکہ نے خاصی محنت کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ عبداللہ کے بدلے میں جانوروں کی قربانی قبول فرما لیں، جیسا کہ ان کے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حکم کے وقت اللہ تعالیٰ نے خود مینڈے کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قرار دے دی تھی، تو عبداللہ کی قربانی نہیں کریں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کی اس سفارش کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ عبداللہ کے بدلے جانوروں کی قربانی قبول فرما لے تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان نہیں کروں گا۔ اس کے بعد قریش کا ایک وفد یثرب کی ایک مشہور عارفہ سیانی خاتون کے پاس گیا۔ جب یہ وفد یثرب پہنچا تو اس وفد کو بتایا گیا کہ وہ خاتون خیبر گئی ہوئی ہے۔ قریش اس کی تلاش میں خیبر پہنچ گئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔ خاتون نے مسئلہ سننے کے بعد کہا کہ تم لوگ کل آنا۔ وہ دوسرے روز گئے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاں آدمی کی ددت یعنی خون بہا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 اونٹ ہے۔ خاتون نے کہا تم فوراً واپس مکہ معظمہ چلے جاؤ اور ایک طرف لڑکا اور دوسری طرف 10 اونٹ کھڑے کر کے فعال نکالو۔ اگر فعال اونٹوں پر نکل آئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے بدلے 10 اونٹ قبول فرما لیے ہیں۔ وہ 10 اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دو، لیکن اگر فعال لڑکے کے نام کی نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، اور ایک طرف لڑکا کھڑا کر دو اور دوسری طرف 20 اونٹ کھڑے کر دو اور پھر فعال نکالو، اور اگر اب کی بار بھی فعال لڑکے کے نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا۔ اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے جانا حتیٰ کہ فعال اونٹوں پر نکل آئے۔ مکہ معظمہ واپس آ کر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک طرف حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا اور دوسری طرف 10 اونٹ کھڑے کر کے فعال نکالی۔ فعال عبداللہ کے نام نکلی، انہوں نے 20 اونٹ کر کے فعال نکالی تو پھر بھی فعال عبداللہ کے نام ہی نکلی۔ وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو فعال اونٹوں پر نکل آئی۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اے مالک و مولا، تو عبداللہ کے بدلے میں اونٹوں کی قربانی قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ ناظرین، علامہ ابن طبری اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں، قریش نے کہا عبد المطلب اب تمہارے رب کی رضا پوری ہو چکی ہے، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب تک میں 3 مرتبہ قرعہ اندازی نہ کر لوں مجھے اطمینان نہ ہوگا۔ چنانچہ دوبارہ ان 100 اونٹوں پر اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی۔ اس مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں پر نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں پر نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور فوراً 100 اونٹ قربان کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اسی روز سے قریش میں آدمی کا خون بہا 100 اونٹ قرار پایا۔ اسلام کے نزول کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی آدمی کا خون بہا وہی 100 اونٹ برقرار رکھا۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ بیان کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے
اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تب تک اللہ تبارک و تعالی آپ کا نگہبان ہو۔